नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है और रमज़ान बस आमद है, तो इसके हवाले से पहले कहते हैं ना, तैयारियां ज़रूरी हैं। तैयारी करना बहुत ज़रूरी है और खाने के हवाले से तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं सोचते हम क्या खा रहे हैं। बस रोज़ा रखने के बाद इतनी भूख लग रही होती है कि बस जो सामने आता है वो खाना शुरू कर देते हैं। तो इसके हवाले से हमारे पास डाइट प्लान होना चाहिए। कहते हैं ज़िंदगी को प्लानिंग के मुताबिक चलाएँ। तो हमारे साथ आज डाइट प्लान के हवाले से बात करेंगी मारिया खान, जो न्यूट्रिशनिस्ट है, इस्लामाबाद से मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया शुरू में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले तो आप ये बताइएगा भाई, रमज़ान का डाइट प्लान क्या होना चाहिए? हम हर चीज़ खा लेते हैं, स्पेशली हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे लिए न्यूट्रिशन वैल्यू किस खाने में किस में नहीं। ऐसे खाने बताएं जिससे हमारे जो है ना, मतलब ताकत रहे पूरा दिन। एब्सोल्युटली, रमज़ान का जो टाइम है बड़ा ज़बरदस्त टाइम है। अगर हम इसको एक तो स्पिरिचुअली देखें, हाँ। ये हमारी रूह को रिवाइव करने के लिए, और यस। अगर हम मेडिकली भी, हम्म। साइंटिफिकली भी, अगर इस 30 डेज को अगर आप सही तरीके से हम उसको अगर गुजार लेना, तो आपकी जो भी मोहलक बीमारियां हैं आप उन तक को रिवर्स कर सकते हैं। बहुत से केसेस में तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो प्रोटोकॉल है जो फरंगी ने निकाला है, उसके मुताबिकत से तो बहुत सा कैंसर भी रिवर्स हुआ है इस प्रोटोकॉल के तहत। वाह, सो अब नाइस। डिस्कस कर लेते हैं खाना क्या चाहिए। जो हमारा नॉर्मल तर्ज अमल है जिसमें बहुत ज़्यादा तली हुई जो चीज़ें होती हैं, पहले हम जो गलतियां करते हैं उसकी हम बात कर लें, क्योंकि रमज़ान का जो एक वक्त होता है उसमें बज़ाहिर तो हम भूखे रह रहे हैं, 16 से 18 घंटे भूखे प्यासे हैं, मगर अगर मेजॉरिटी पॉपुलेशन देखें ना, तो वो पता चलता है रमज़ान के बाद उन्होंने वज़न बढ़ा दिया। हाँ, और अरे। उसकी उसकी वजह ये होती है कि वो पकोड़े, समोसे, कचौरियाँ, एक तो अफ्तार हमारा बड़ा ख़तरनाक हो जाता है, और सहरी भी हमारी बड़ी ख़तरनाक हो जाती है, जिसमें आजकल तो देख रहे होंगे आप, हर जगह 1000 रुपए में भी आपको बुफे मिल जाएगा, और और वहाँ उसमें पे आप होता जाके क्या है? देखें तो तेल वाले खाने, वो निहारियाँ, वो पाए, ओ माय गॉड, मैं सोचती हूँ लोग खा कैसे लेते हैं। खैर, मेरी तो डाइट बिल्कुल ही अलग किस्म की है। अब आप ये बताएं कि देखिए, हमारा एक तो 12 घंटे तो मेरे लिए या आपके लिए तो कोई बात ही नहीं है ना, भूखा रहना कोई बात नहीं होती है। हम 12 घंटे वैसे ही भूखे रह, लेकिन एक जो सोच होती है ना, नहीं मैंने रोज़ा रखा है, अब मैंने इफ्तारी के वक्त तो खाना ही खाना है। आप ऐसी चीज़ें बताएं कि जो हम इफ्तारी के टाइम पे खाएं जिसमें ताकत हो, और सहरी के हम्म, टाइम खाएं कि हमारा जो एक, क्योंकि हम सोचते हैं ऐसे, हमने अपनी सोच को ऐसा बना लिया कि ओ माय गॉड भूखा एग्जैक्टली, रहना है तो पूरा दिन अब हम क्या करेंगे। तो हमारी सोच ही ना एग्जैक्टली, जाए खाने की तरफ, हम इतनी ताकत सहरी में ले लें। एग्जैक्टली। तो जितना ज्यादा हम अब नेचुरल अर्थ से जो प्रोड्यूस हुई हुई चीजें हैं वो ऐड करेंगे। सो ठीक है। हम ले लेते हैं, सबसे पहले सहरी को लेते हैं। कहानी वहां से हाँ। शुरू होगी, क्योंकि अगर सहरी में हम्म। हमने कुछ ऐसी गलत चीजें खा लिया ना, तो फिर वो जैसी अफ्तारी होगी तो क्रैश हुए में होंगे हम, और हम कहेंगे अब कुछ भी यस, जो भी यस, है यस। मुझे नहीं फर्क पड़ता, अब मैंने जो भी करना है करना है। हाँ, हाँ। तो हम सहरी को डिस्कस करते हैं। सहरी में क्या होगा कि आप उस वक्त जो है दही का इस्तेमाल करें, रोटी खाएं उस वक्त, 1 से 2 रोटी अगर आप खा सकते हैं आप खाएं, और सालन ऐड करें। आपका जो भी सालन हो ना, उसमें मसाले कम से कम हो, और उसमें तेल का इस्तेमाल कम से कम हो। 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल या देसी घी या मस्टर्ड ऑयल, इन इसके अंदर आप अपना सालन बनाएं। अगर आपने कहात लाना है ना, फाका लाना है, तो सिर्फ तेल के इस्तेमाल और चीनी के इस्तेमाल पर लाना है, कि कम से कम आपके खानों में तेल हो और कम से कम आपके खानों में मीठा हो। यही 2 जहर हैं। आप एक अच्छी सी सैरी करें अपना। उस वक्त अगर आप चाय पीना चाहते हैं आप चाय पी लें, और पानी बहुत ज्यादा पिएं, और अपना रोजा बंद करें। अच्छा, पूरा दिन आपका जो गुजरेगा उस दिन के अंदर, देखिए अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका एक मेंटल, एक सिनेरियो से आप गुजर रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस से। अगर आप घर से बाहर भी निकल रहे हैं, आजकल घर से बाहर निकलना भी एक बहुत बड़ा एफर्ट बन गया है, रोड सिचुएशन से लेकर काम की सिचुएशन के बाद, और अगर आप वो गुजार के आ रहे हैं, उसके बाद बहुत से लोग ये करते हैं कि अच्छा, वर्कआउट भी इसमें होना बहुत जरूरी है, मगर जो आपका रोजे का पीरियड है उसमें आप अपने वर्कआउट्स को काइंडली ऐड ना करें। ये खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अगर आप वर्कआउट करेंगे इस वक्त तो आपका प्यास लगेगा, तो फिर पानी नहीं पी सकेंगे ना, तो आप हम्म। क्रैश भी हो सकते हम्म। हैं, आप हम्म। बेहोश भी हो सकते हैं। हम्म। सो उस टाइम में सिर्फ अपनी इबादत, स्लो मूवमेंट, घर पे आप रहें और उस पर आप तवज्जो दें। जैसे ही आपका अफ्तार का वक्त है, अच्छा अफ्तार के वक्त आपने ये जो सबसे पहले जो हमारा सबसे एक अभी मार्केटिंग भी शुरू हो जाएगी एक लाल रंग के शरबतों की, हम्म। हम्म। ये बड़े खतरनाक है उस वक्त। आप सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 खजूरें लें, वो आपको इंस्टेंट एनर्जी ले देगा, और उसके बाद बहुत सारा पानी पिए।
نیم گرم پئیں, روم ٹمپریچر پہ پئیں, ٹھنڈا پئیں, جو آپ کا دل کرتا ہے, مگر صرف اور صرف پانی ہونا چاہیے, کیونکہ پورا دن آپ پیاسے رہے. سو پیاس, اور اگر آپ نے باہر کام کیا ہے دھوپ میں تو پھر آپ کو پانی کی ضرورت ہے. پانی تو زیادہ سے یہ جو زیادہ پئیں, جتنے بھی ٹھیک ہے. سب سے زیادہ پانی پئیں. آپ نے جو آپ کے پاس 8 سے 10 گھنٹے کی ونڈو ہے جس میں ہم کھانے پینے کا ہمارے پاس ہم کھا سکتے ہیں, اس کے اندر بڑا ضروری ہے کہ آپ نے کوئی 3 لیٹر پانی پی لیا. سب سے اہم یہ ہے, کیونکہ پانی جتنا آپ کی باڈی میں زیادہ ہوگا اتنا زیادہ آپ کا اسٹریس کم ہوگا, آپ کا اینزائٹی کم ہوگا. میجورٹی اچھا وجہ ایک اور چیز ہمارا آپ نے اسٹریس اور جو اینزائٹی آپ کی نے یہ ہے. یہ چیز کہی نا کھجور کی بھی, لوگ کیا کرتے ہیں صرف ایک کھجور کھاتے ہیں اس کے بعد پہ فرائیڈ آئٹمس, کیونکہ شوگر لیول لو یس, ہوتا ہے ہمارا, تو ہمیں کھجور سے بہتر شوگر اور کہاں سے ملے گی؟ بہترین ہے, وہ بالکل بہترین ہے. سو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب نا وہ شوگر آپ کو ملے گی. اللہ کا بنایا ہوا ایک طریقہ ہے ڈیٹس کا. ہم نے ادھر سے ہم نے جو گلوکوز ہمارا ڈاؤن ہے, ہم نے ڈیٹس کا استعمال کیا. اس کے بعد آپ نے ایک بڑا سا باؤل بنا لینا فروٹس کا. دیکھیں پورا آپ کا اسٹمک خالی تھا. اگر ہم نے نارمل زندگی میں ہم بات کریں تو افطار سے کے بالکل جو ایکولنٹ جو ہمارا میل ہے وہ بریک فاسٹ ہے. بریک فاسٹ ہم کہتے ہیں, مطلب روزہ توڑنا بریک فاسٹ کو. تو بریک فاسٹ میں اگر آپ کو کوئی کہے یار کہ سموسے پکوڑے کھاؤ تو آپ کہیں گے یہ کیا باتیں کر رہا ہے کوئی, ہے نا. سو تو ٹرو. کتنی عجیب بات ہے, کتنی ہاں عجیب بات ہے کہ ہاں ہم کبھی بھی آپ کسی کو بھی بولیں وہ کہے گا یہ کیا بات ہے بھائی, غلط بات ہے. تو ہم نے اتنے نازک مرحلے, اتنے نازک سین کے اوپر جا کر ہم نے اس کے اوپر اتنا فرائیڈ آئٹم ایڈ کیا. جتنا آپ فرائیڈ آئٹمس کو جب آپ کھانے کو فرائی کرتے ہیں نا, اس کی کیلریز 3 گنا 4 گنا بڑھ جاتی ہیں. تو وہ جو آپ نے ایک 4-5 پکوڑے, سموسے, کچوری کھا لی, آپ نے اراؤنڈ 1200 کیلریز کھا لی. جو 1200 کیلریز جو مطلب 1500 1800 2000 کے اراؤنڈ ایک ایوریج, اگر ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہوتے ہیں, اس کے اراؤنڈ آپ کی لگ بھگ کیلریز ہونی چاہیے. تو آپ سوچیں کہ وہ کتنا کیلری ڈینس ہے, اور کوئی آپ کو تقویت دینے والی کیلریز نہیں ہے. جتنا زیادہ آپ تلی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دیں. آپ سب سے پہلے کیا چھوڑنا ہے, آپ نے ایک مین سوال ہے کہ آپ بالکل فرائیڈ آئٹم چھوڑ دیں. اس کی جگہ ایک بڑا سا باؤل ایک بنائیں فروٹس کا, ٹھیک ہے. 4-5 اب فروٹس وہ دیکھیں جو مختلف قسم مرد کے. حضرات ہوتے ہیں وہ تو ان کو تو دل کرتا ہے اسی وقت روٹی کھانے کا, کوئی کاربس کھانے کا, تو یہ تو فروٹ تو چلے ٹھیک ہے وہ کھا ہی لیں گے, لیکن کچھ ایسا بتائیں کہ جو جس سے ذرا پیٹ بھی بھرے اور طاقت بھی آئے. یس, تو آپ نے فروٹ کھانا ہے فرسٹ تھنگ. ابھی آپ افطار پہ بیٹھے, آپ نے ٹھیک ہے 2 سے 3 کھجوریں کھائی, پانی پیا, اور ایک باؤل بڑا سا, اتنا بڑا جتنا فروٹ کا بھی کھا بڑا آپ لیا, کا دل ٹھیک کرے ہے. وہ آپ فروٹ کھا لیں. مکس فروٹ اس کے بھی بعد کھا جا کے سکتے ہیں, آرام فروٹ چاٹ بھی کھا سکتے ہیں, مکس. مطلب مکس فروٹ آپ یس, کٹ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں نا, کہ آپ نے اگر فروٹ جی پھل کھانا بالکل, ہے پورا. جی 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 بالکل. اچھا آپ اپنے اگر سیلڈ بنا رہے ہیں نا, فروٹ سیلڈ بنا رہے ہیں, اس میں پلیز چینی کا استعمال نہ کریں, کسی بھی رنگین قسم کے مشروب کا استعمال نہ کریں. کریم ڈالتے ہیں لوگ, اس کا اللہ کا جو بنایا ہوا ریئل جو چیز, ریئل نیچرل وہ ہے آرگینک. اسی کو. یہاں تک کہ واٹر یس, میلن کے جوس میں لوگ اتنی چینی بھر کے, اف میں کہتی ہوں بھائی جو یس, اتنا اچھا واٹر میلن خود ہے اس کا اپنا ٹیسٹ آپ یوز کریں, اس میں مزید چینی یس. کیوں ڈال رہے ہیں. خیر یہ اب لوگوں کو تو سمجھانا بڑا ایگزیکٹلی مشکل ہوتا دیٹ ہے. از, ہاں وہی ایک اچھا پوائزن ہے ایک جس چیز کی وجہ سے. بتائے گا کہ ایک تو کھجور کھا لی, پھر اوپر سے اتنا شوگر لیول ایک دم سے ہائی کر دیتے ہیں, تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے انسان کا بنایا ہوا, دیکھیں بالکل کلیئر ہے, انسان کا بنایا ہوا میٹھے کو ہم اوپر والے کے بنائے ہوئے میٹھے سے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. جو انسان کا بنایا ہوا میٹھا ہے وہ آپ کی اسپائک کی, جب گلوکوز اسپائک کی بات کرتے ہیں نا, تو وہ ایسے اسپائک کرتا ہے اور پھر ایسے کریش بھی کرتا ہے. مگر اللہ کا جو بنایا ہوا میٹھا ہے وہ سلو, نیچرلی, گریجولی ریلیزنگ ہے اور سسٹینڈ ہے, اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہے. پورا دن آپ کا جو ہے نا وہ گلوکوز چاہیے آپ کو, آپ کے برین کو چاہیے, آپ کی باڈی کی فنکشنالٹی کے لیے چاہیے. مگر کون سا والا اللہ کے بنائے والے کو آپ کہیں کہ نہیں یہ بالکل روزہ یا کوئی اور چیز کے مترادف ہے, تو بات غلط ہو جائے گی. وہ فوراً سے اسپائک کرتا ہے, انسان کا بنایا ہوا میٹھا وہ فوراً اسپائک کرتا ہے, اور پھر فوراً آپ کریش کرتے ہیں, اور پھر جب کریش کرتے ہیں تو آپ کو ایک طلب آتی ہے کہ یار مجھے اب میٹھا کھانا ہے. تو یہ جو کانسٹنٹ شوگر کریونگ آپ کو ہوتی ہے, جو ایک کریونگ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نارمل زندگی میں بھی, تو اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ انسان کا بنایا ہوا میٹھا زیادہ کنزیوم کرتے ہیں. آپ اس کو, میٹھے کی تو طلب آپ کو ہوگی, اگر آپ اس طلب کو فلفل کریں اللہ کے بنائے ہوئے میٹھے سے, جس میں فروٹس آتے ہیں, جس میں کھجوریں آتے ہیں, آپ تو وہ بہت کھجور کو اچھا ایز ہے. اے ٹافی استعمال اچھا کریں, ٹائم بہت وہ کم ہے زیادہ ہمارے اچھا پاس ہے. ماریہ, تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ جس طرح ابھی تو دیکھیں یہ والا سین آ گیا کہ ہمیں 6:30 بجے تک جو ہے, یا 6:45 تک, یا 6:15 تک, اس طرح ڈفرینٹ علاقوں میں ڈفرینٹ جو ہے وہ مغرب کی اذان ہوگی. یہ بتائیے گا کہ
یہ تو ہو گیا شام کا ٹائم، ہمارا بریکفاسٹ والا ٹائم ہو گیا. اب کھانے کے لیے Right. ہمیں جو ہے کتنا گیپ دینا ہے، کتنا ٹائم کا گیپ دینا ہے، اور کیونکہ سحری کا بھی لمبا ٹائم ہو جائے گا تو کھانا ہمیں کھانا ہے Right. تو 9 ساڑھے 9 Yes. 10 بجے کھانا کھائیں گے جو بھی ٹائم ہوگا. یہ آپ ذرا سا گائیڈ کریں Right. اور کھانے میں ہمیں کیا کھانا ہے. یس سو یہ آپ نے افطار کیا اور اس کے بعد آپ نماز پڑھیں اور صرف آدھے گھنٹے کا گیپ دیں اس اتنے بڑے باؤل کو، صرف آدھے گھنٹے کا، اور پھر آپ ڈنر کریں. ڈنر اپنا روٹی ہو، اس میں اگر آپ بوائلڈ رائس کھانا چاہتے ہیں آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں. دیکھیں کاربس بہت ضروری ہیں. اس کے بعد آپ کا جو بھی آپ کے گھر میں سالن بنتا ہے، ٹھیک ہے، جو جس میں سبزیاں ہو سکتی ہیں، دالیں ایڈ کریں. دالیں چیپسٹ سورس آف پروٹین ہے، ان ایکسپینسو ہے، ایزی ٹو اسٹور ہے. دالیں ایڈ کریں. اور اگر چکن مٹن آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اچھا، ایڈ کریں. میں سب کو ایک چیز سمجھاتی ہوں، میں کہتی ہوں بھائی آپ نے ایسا کریں، آپ میٹ آپ افورڈ نہیں کر سکتے جو گوشت ہوتا ہے. I'm not talking about the بڑے کا گوشت, I'm talking about بکرے کا گوشت. اس میں ایک بوٹی لے کر آپ دال میں اسے ایک بوٹی کو ڈال دیں، اتنے مزے کی دال ہو جاتی ہے اور آپ کو پروٹین سورس دونوں طرح سے آپ کو مل رہا ہوتا ہے. یا آپ گوشت میں ڈال دیں، ایک بوٹی میں کہتی ہوں ڈال دیں، اس کا جو یخنی ہے نا وہ ہڈیاں ٹیسٹ. ایگزیکٹلی، ہاں آپ ان کی ہڈیاں بھی علیحدہ ملتی ہیں. آپ ان کا بون میرو والی ہڈیوں میں، میری امی بناتی ہے بون میرو والی ہڈی میں ہاں وہ بناتی ہیں دال. اٹس لائک آپ جو بات کر رہی ہیں بالکل بجا کر رہی ہیں، بہت زبردست بنتی ہے نا وہ دال لگتی ہے اور اس میں ہاں، بڑے گوشت ہے، مزے کا فلیور بھی. ٹیسٹ ہو جاتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے اس کو کھانے کا بھی. تو وہ اور روٹی کے ساتھ کھائیں، بون چاول میرو کے میں دہی، ساتھ کھائیں. بالکل روٹی کے ساتھ کھائیں، چاول کے ساتھ کھائیں. بڑا سا سیلڈ ایڈ کریں اس افطار کے بعد والا جو میل ہے اس کے اندر ایک بڑا سا سیلڈ ایڈ ہو. دہی ایڈ کریں اس کے اندر. دیکھیں دہی جتنا زیادہ آپ ایڈ کریں گے، دہی کے اندر ہے پروٹین سب سے پہلے. ہاں ہاں تو اب آپ دیکھیں ایک اور سستا سورس آف پروٹین آپ کے پاس آ گیا. اس میں پروٹین ہے، پھر اس کے اندر پرو بایوٹکس ہیں. ہمارے ملک میں کوئی 90% سے زیادہ لوگوں کو تو نا گٹ کے مسئلے ہیں، معدے کے مسائل ہیں. تو جی جتنا جی آپ جی دہی جی ایڈ کریں گے اتنا زیادہ ہاضمے آپ میں کا بھی جو اچھا ہوگا. گٹ ہے. بالکل صحیح کہا ماریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. بہت امپورٹنٹ آپ نے جو ہے ہمیں بتایا رمضان کے حوالے سے کیا کیا کھانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ہی آج کے لیے اتنا ہی. اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھے گا. ناظم علیکم ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.